بیٹی کو موبائل دیا, بیٹی کے ٹرک چل رہے ہوں گے, بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہوں گی, ہوائی جہاز چل رہے ہوں گے, کارخانے چل رہے ہوں گے, فیکٹری چل رہی ہوں گی, بسیں چل رہی ہوں گی, پورا محلہ خریدے گی وہ, پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر بیٹی موبائل نہیں چلے. کتنا سیدھا ابا ہو گیا, کتنا بول. ویسے سیدھا نہیں ہے, ویسے بہت ٹیڑھا. کھیتوں کی میڑیں کاٹ لی, 2 سال میں ادھر مینڈ والے نے اپنی مینڈ پہ کھیت لگائے, دیکھا کھیت مینڈ اس کے کھیت میں ہے, ادھر پہنچا لی دھکیا پیڑ اپنے کھیت میں. جھگڑا, بولے کیا بات, بولے جس کے کھیت میں اسی کے بھائیں تو بولے میں نے اپنی مینڈ پہ لگایا. بولا مجھے کیا پتا کیسے آ گیا. اچھا تجھے پتا نہیں, یہ بڑا سیدھا تھا. مینڈ ہر سال ہفتے میں دھکیا پہنچا دی ادھر, پیڑ ادھر. اب جھگڑا. ویسے بہت سیدھا ہے, جس کا لے لیا دیا ہی نہیں, لیا جائے لے لیا. بہت سیدھا ہے ویسے, دیکھتے ہی نہیں حرام کا حلال کا بس مفتی بنے گا, مفتی. چوراہے پہ کھڑے ہو کے کھڑا متو کہیں گا, اب فتوے جا رہے ہیں. بولے ہاں بھائی دیکھو یزید نے یار بہت غلط کام کیا, اور حکومت تو امیر معاویہ نے دیے تھے, وہ بھی غلط تھے. معاذ اللہ, صحابی کو کہہ کہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال. کچھ آئے وہ بولے دیکھ اگر تو یزید کو کہے گا تو حسین پاک کو مانتا, میں حسین پاک کو کہوں گا. یہ بھی گیا, یہ اور بڑا مفتی تھا, یہ بھی گیا. ایمان بچا, ایمان بچا. کتنا اچھا موقع ہے. اب تو مدرسے ہیں, مسجدیں ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, سب لوگ ہیں. دھانوں کے کھیت میں اگر گیہوں لگا دو تو ہوں گے کیا, سمجھے. پود بولتے ہیں نا اس کو جو لگاتے ہیں, اتنی بڑی جو ہوتی ہے, اس کر کے پودوں کی جگہ گیہوں اگر لگا دو تو ہوں گے کیا. یار سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. اب نبی فرماتے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. سمجھ میں آ رہی بات. انبیاء اور رسولوں کے بعد کون ہے بولے. اچھا یہ کس نے بتایا, نبی نے. اب کوئی یہ کہہ دے صاحب اول درجہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں, اول درجہ مولا کائنات حضرت علی کا, تو تم زیادہ جانتے تھے یا نبی. سوچنے کی بات. اب ہم کس کی مانیں گے. اگر اول درجہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا نبی نے فرما دیا تو اس کے بعد تمام صحابہ کا جو درجات ہے وہ اس میں تنقیص نہیں ہے, کوئی توہین نہیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. فرمان نبی ہے, فرمان نبی. اب یہی تو بات ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات پر حضرت عمر کو بھی اعتراض نہیں تھا, حضرت عثمان غنی کو بھی نہیں تھا, مولا کائنات حضرت علی کو بھی اعتراض نہیں تھا, ان کی اولاد کو بھی اعتراض نہیں ہے. تو تم کون ہو, اپنا پتہ بتاؤ, اپنا ایڈریس دو. اس لیے ایمان بچانا بہت ضروری ہے. میں اس لیے وہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ خدشات نکل جائیں, آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں. بھئی نبی کے فرمان پہ ہمارا ایمان ہے, ختم. ایک حدیث شریف ہے بہت چل رہی ہے اور ناظم لوگ بھی اس کو خوب تیزی سے, من کنتو مولا, تو سب لوگ کہیں علی 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 کہتے ہیں. من کنتو مولا, من کنتو مولا فہو علی. سمجھے, من کنتو سمجھے فہذا علی. اس کا مطلب یہ ہے میں جس کا مولا ہوں بس یہ علی بھی اس پہ مولا. اگر ہاذا لگائیں گے تو میں نے یہ کا ترجمہ کر دیا, میں جس کا مولا ہوں تو حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں.
اب اس پہ مولانا کی میں نے کلپ سنی، انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا. مجھے لگتا ہے وہ مدرسے میں پڑھے نہیں، عربی سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہر چیز کے گرامر ہوتے ہیں. یہاں علماء بیٹھے، میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں، اس کے بعد پڑھایا ہوں، پھر اسٹیج پہ آیا. عربی بناتے ہوئے جملے کی مان لو، توجہ رکھو میری طرف. عین عین العین الف لام عین یا نون العین. مینڈک ہے، مینڈک مینڈک، کوئی ہاتھی نہیں ہے. توجہ رکھو میری طرف. بیٹا او بیٹا یہ بات سننے کی ہے، علمی ہے مگر اس کو آسان کروں گا انشاءاللہ، اور قرآن سے ثابت بھی کروں گا. جی ایک بات دیکھو، توجہ رکھنا، توجہ. عین کے معنی آتے آنکھ، اس کے معنی آتے گھٹنا، اس کے معنی آتے جھرنا یعنی چشمہ، اس کے معنی آتے بڑھتی ہوئی آبادی. یہ سارے معنی اس کے. اب میں یہ عربی بناؤں، توجہ رکھو میری طرف، میں یہ عربی بناؤں. ھذا الرجل یشرب الماء من العین، میں نے عربی بنائی. یہ شخص گھٹنے سے پانی پیتا ہے، تو یہ صحیح ہوگا ترجمہ؟ کیوں بھائی؟ عین کا معنی گھٹنا، میں تمہیں ڈکشنری میں دکھا دوں گا. اچھا اب ھذا البلد ینظر من العین، یہ لڑکا جھرنے سے دیکھتا ہے. یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ عین کے معنی دکھا دو. یہاں آنکھ کے معنی لگانے پڑے گا. ھذا الصبی یمشی من العین، یہ بچہ گھٹنے سے چلتا ہے. ترجمہ ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں یہ کہوں یہ بچہ آنکھ سے چلتا ہے تو ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں حضرت میں تو عین دکھا دوں. موقع محل دیکھنا پڑا. جیسے کچھ مولانا نے، کیا نبی گمراہ ہو سکتے؟ اور اگر کوئی مان لے تو اس کا ایمان، تو اس میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال کا لفظ گمراہ دے دیا، وَلَا الضَّالِّينَ سے لے کر کہ اے محبوب، اللہ فرماتا اے محبوب میں نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. تو نبی کیا گمراہ تھے؟ نہیں تھے نا. تو یہاں پہ اے محبوب میں نے آپ کو اپنی محبت میں کھچتا ہوا پایا تو ہدایت دی، آگے بڑھا دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. کیا محبوب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی؟ اس کا مطلب کیا؟ محبوب گناہگار تھا؟ نہیں. اب یہ لام سببیہ، اے محبوب آپ کے سبب ہم نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دی. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کتنا صاف ہو گیا. امن قلت مولاہ فہذا علی، میں جس کا مولا ہوں پس اس کے مولا علی ہے. تو اب اس نے ترجمہ کیا نبی ابو بکر صدیق کے مولا یعنی افضل. سمجھ رہے بات؟ نبی حضرت عمر کے مولا ان سے افضل، نبی حضرت عثمان کے مولا، یہاں تک کہ حضرت جبریل میکائیل فرشتوں کے مولا تو ان سے افضل. یہاں پر افضل کا ترجمہ کر دیا یعنی نبی افضل ہیں تو وہ ان سے افضل. اور نبی نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر نبی علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی مولا ہے. تو پھر نبی کے اس قول سے پتہ چلا کہ علی ابو بکر صدیق سے افضل، ابھی اور علی حضرت عمر سے افضل، علی حضرت عثمان غنی سے افضل، علی حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل تمام سے افضل. ادھر نعرے لگ گئے. اب قرآن کیا سنو، ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین وبعد ذلك ظہیر. قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ ہوا مولاہ
بے شک اللہ حضور کا مولا، بے شک وہ جبریل اور جبریل حضور کے مولا، وہ صالح المومنین اور تمام مومنین جو نیک لوگ ہیں وہ بھی حضور کے مولا۔ تو جبریل حضور سے افضل؟ بولو، تمام مومنین حضور سے افضل؟ اگر یہاں افضل کے معنی لیں گے تو وہ تو حدیث تھی، یہ تو قرآن ہے جی، یہ تو قرآن پاک ہے، پوچھو آیت ہے کہ نہیں؟ تو کیا حضور سے افضل تمام صالحین مومنین حضرت جبریل؟ نہیں، یہاں پر یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے، یہاں مدد کے معنی میں ہے کہ اللہ بھی حضور کا مددگار ہے۔ اے کافرو، اے مشرکو، تم پریشان مت ہو، اللہ بھی مددگار ہے، اللہ بھی حضور کے ساتھ ہے، اور جبریل بھی حضور کے ساتھ ہے، تمام صالحین بھی حضور کے ساتھ ہے۔ غدیر خم کے موقع پر لوگ حضرت علی کے بارے میں کچھ باتیں بنا رہے تھے، جب حضور کو پتا چلا تو حضور نے کہا ان کی زبان بند کرنے کے لیے میرے علی کے بارے میں کچھ مت بولنا۔ یہاں مولا کے معنی محبت کے معنی میں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے گا، جو میرا نہیں ہے وہ علی کا نہیں ہے، جو میرا ہے وہ علی کا۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ اور یہاں اس نے کیا جوڑ دیا؟ افضل۔ ہنی قریشی، ہاں ہاں، اب ذرا سوچنے کی بات ہے، ہاں غور کرو اس بات کو۔ پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ان اللہ و مولا و جبریل و صالح المؤمنین و بعد ذلک، قرآن کیا ہے؟ نہیں تو کچھ علم چاہیے سمجھنے کے لیے۔ میں نے پہلے مثال دے دی گھٹنے کی، ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں۔ مولا کا معنی یہاں پر افضل نہیں لیا جائے گا، اگر افضل معنی لیں گے تو پھر ان اللہ و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، حضور کے مولا جبریل بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں۔ اگر افضل کا معنی لیں گے تو پھر نبی افضل کا رہے گا۔ یہاں افضل کے معنی نہیں، یہاں مطلب یہ تھا اے لوگو آپس میں خلف شار مت کرو، علی کو میں چاہتا ہوں، علی کو میں پسند کرتا ہوں، جو مجھے چاہتا ہے وہ علی کو چاہے گا، جو مجھے پسند کرتا ہے وہ علی کو پسند کرے گا، اور جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ تبھی تو نبی نے فرمایا من احبا، کیا کہا؟ من احبا علیاً فقد احبنی، اور ومن ابغض علیاً فقد ابغضنی۔ حدیث شریف ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے کرے گا، جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ صاف ترجمہ یہ ہوا جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ مگر تم ایک دوسرے کو گھٹانے بڑھانے میں لگے ہوئے ہو، اب تم اگر بڑھاؤ گے تو نبی کی اس حدیث کو کہاں ڈالو گے جو فرمایا تھا کہ افضل کون ابو بکر بعد الانبیاء والرسل، تمام انبیاء اور رسل سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ نبی کے فرمان کو کہاں ڈالو؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھا گیا؟ انبیاء اور رسول کے بعد، بعد الانبیاء والرسل، سمجھ؟ عربی بول دیا، سمجھ میں آگئی بات؟ انبیاء اور تمام رسولوں کے بعد سب لوگوں سے افضل کون ہے بولو؟ صدیق۔ اب یار سوچنے کی بات، تم ترازو لیے پھر رہے، گھوم رہے، سنبھل کے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، سنبھل کے قرآن پڑھا نہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے فتوے جھاڑ رہا، اب یہاں تک حسد میں آ گیا یار۔ اچھا بات مولانا بھی ایسے ہی ہے نا، وہ بھی اپنی طرف سے تشریح کر جاتا ہے،
اپنی طرف سے تشریح کر جاتا ہے، غلط. اور وہ الزام جاتا ہے اعلی حضرت پہ. وہ الزام کس پہ جاتا ہے؟ اعلی حضرت پہ. اعلی حضرت سے اگر پوچھے کوئی یا مجھ سے یا مفتی صاحب سے کہ صاحب یہ بتاؤ کوئی شرابی ہو، کسی نے شراب پی، نشے کی حالت میں آ جائے مسجد میں، اسے نماز پڑھنے دی جائے تو یہ کہیں گے نہیں نکال دو، نشے کی حالت میں نماز نہیں. اب یہ اپنے باپ کی تو نہیں کہہ رہے، خدا پاک کی کہہ رہے ہیں. اب جس کو نکالا ان سے مجھ سے ناراض ہو جائیں یا ان سے کسی سے ناراض ہو جائیں کہ صاحب انہوں نے نکالا، انہوں نے نکالے. قرآن میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ صاحب ایک بات بتاؤ، یہ جو محرم ہے جس کو ہم لوگ زیارت بھی بولتے ہیں، تعزیہ بھی بولتے ہیں، اور کیا کیا بولتے ہیں، کئی کئی تخت بھی بولتے ہیں، اور اپنے اپنے ادھر کی لینگویج ہے کیا بولتے ہیں، محرم، یہ جو ہیں یہ جو چل رہا ہے محرم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر اب یہ کہہ دیں کہ صاحب جائز ہے مان لو، تو پھر ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ محرم کا مطلب کیا ہے؟ تعزیے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مائک ہے نا، اگر تم اسے بھینس بتاؤ تو مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹوپی ہے، مانو ٹوپی ہے، تو تم کہو ہم پاگل تھوڑی ہے کیوں مان لے بھائی، ہمیں آنکھوں سے دکھ رہا. میں کہوں نہیں مانو تو تم مانو گے، چپ ہو جاؤ گا مگر تمہارا دل نہیں. محرم کا مطلب امام حسین پاک کا روزہ. کیا مطلب ہے بولو؟ شہید اعظم کا روزہ یا کربلا معلی کا نقشہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ جتنے محرم گھوم رہے ہیں، کسی میں دلدل ہے، کسی میں پریے ہیں، کسی میں دودھ کی نہر ہے، کسی میں پانی کی نہر ہے، کوئی آدمی اوپر چڑھا بیٹھا ہے، ہر ایک کا نقشہ الگ الگ ہے. کسی پہ مسجد کا نقشہ ہے، کسی پہ جیسے جس کی سمجھ میں آ رہی وہ کٹنگ نکال کے بنا رہا لا رہا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یار 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل تو رکھو نا. تم سے کوئی بھی آگے کہہ دے یہ ٹوپی ہے، تم مان لو گے؟ جب امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ ہے ہی نہیں، کربلا معلی کا نقشہ ہے ہی نہیں، پاگل تھوڑی ہے. جب امام حسین پاک کا روزہ نہیں، امام حسین پاک کا نقشہ نہیں، اب کیا صاحب ارے نہیں عقیدت میں اس کو ٹوپی کہہ لو، محبت میں کہہ لو. یار پاگل ہو گیا کیا؟ تھوڑی دیر سوچو تو نا. یہ تو تم کتابوں سے نہیں اپنے دماغ سے نکال سکتے ہو باتیں. کتابوں کی تو بعد میں سناؤں گا. تم نے جتنے اچھا تمہارے سامنے سرکار کے روزے کا گنبد شریف کا نقشہ لا، بچہ بچہ بتا دے گا یہ سرکار کا روزہ. کیوں؟ سب ایک ہی طریقے کا بناتے ہیں جیسے ہے. کعبے کا نقشہ لایا جائے پہچان لو، اور امام حسین پاک کا روزے کا نقشہ لایا جائے نہیں پہچان پاؤ. محرم سب الگ 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 الگ. اتنے دن ہو گئے مگر تمہیں کنفیوز. اس سال 1 لاکھ کا تو اگلے سال کو 2 لاکھ کا کٹنگ زیادہ یا مہنگائی آ گئی، لیکن نقشہ نہیں. امام کے روزے کا نقشہ نہیں. ارے ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا دین سچا، پیر پیغمبر سچے، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. یہی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ مروجہ جو رائج ہیں، جو اس وقت یہ ہو رہا ہے، یہ تعزیہ نہیں ہے، اور اگر اسے مان رہے ہو تو یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جائز نہیں. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں اگر کوئی امام پاک کا روزہ بنائے
کربلا معلیٰ کا نقشہ بنائے، بطور یادگار، بطور تبرک اپنے گھر میں رکھے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتا ہے، کیا حق بات نہ بتائیں؟ کیا تمہیں اندھیرے میں رکھ کے چلے جائیں؟ جدھر کو جا رہے ہو ادھری کو ڈھکیل کے چلے جائیں؟ کتنی پیاری بات بتائیے، کتنی شاندار بات بتائیے۔ جیسے ہم اب ایک بات اور بتائیں، خانہ کعبہ کسی مسجد کے گیٹ پہ نقشہ بنے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے، یا کہیں پہ ہے، تو تم حج کو جا رہے ہو اتنی دور طواف کرنے، یہی طواف کر رہے ہو؟ کرتا ہوا دیکھا کبھی طواف کسی کو؟ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کہو گے بھئی یہ اس کی نقل ہے۔ نقل کا مطلب نقلی نقل، ہم اسے صرف محبت کے طور پہ دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کسی بھی بزرگ کے مزار کا فوٹو، یہ بھی جائز اعلیٰ حضرت نے لکھا، کسی کے کوئی بھی بزرگ ہو، بزرگ کے مزار کا فوٹو اگر ہے تو اپنے گھر میں بطور تبرک یادگار رکھ سکتے ہو۔ اب تم اس پہ یار اگربتی لگا کر کے صبح صبح ایسے کرو اور وہیں پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اب یہ طریقہ تو بدل گیا نا۔ کھانا پکاؤ، بریانی پکاؤ، ساری چیز ایک چمچ پیشاب ڈال دو تو جملہ تھوڑا کر رہا ہو رہا، معاف کرنا، مگر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ مکھی گر جائے، شریعت میں یہ ہے اسے غوطہ دو اور اگر ایک طرف نکال کے ڈال دو، اگر دل لے تو کھا لو، ورنہ کسی جانور کو، یا ایک طرف جو پاؤں کے نیچے نہ آئے، رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ یہ طریقہ بتایا۔ اب پوچھا گیا اس کو غوطہ کیوں دو بیچاری کو؟ کہا اس لیے مکھی کی عادت ہوتی ہے، اس کے دو پر ہے، ایک میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے، تو وہ بیماری والی پر ڈال دیتی ہے، اندر لے کھاپ تو، اور وہ والا اٹھائے رہتی، تو غوطہ دو گے نا تو وہ بھی پڑ جائے گا اس میں، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ یہ ایک علت بتائی، وہ الگ چیز ہے، مگر بات چل رہی ہے کہے گی یار اب خود سوچو، ذرا سوچنے کی بات، توجہ رکھنا۔ تھوڑی دیر کے لیے تم ایک طرف تو یہ مان رہو یہ امام حسین پاک کا روزہ انہوں نے بھی بنایا، انہوں نے بنایا، اب تم ہار جیت جب کرنے لگے، ادھر والے بولے ہمارا اچھا، ادھر بولے ان کا برا، تو امام حسین پاک کے روزے کی توہین کون کر رہا ہے؟ ہم ہی اور آپ کو وہ کرنے والے۔ تمہیں یہ اجازت کس نے دے دی ہے نہ پانے کی؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے۔ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے، اس میں طبیعت میں باس میری ناک اونچی ہو جائے، اس محلے میں 4 لاکھ روپے دیکھو، محرم شریف یا چیلم شریف جو بھی ہے یہ رکھا، دیکھو ہماری ٹکر کا کوئی نہیں ہے، ان کے خراب ہے، ہارتا یوں ہے، تو امام حسین پاک کا روزہ اگر مان لو ہے بھی تو توہین کون کر رہا ہے؟ برداشت کرو کہ قرآن پاک سرکار کے روزے کی توہین ہو جائے؟ بولو برداشت کرو خانہ کا، تو امام حسین پاک کے روزے کی توہین برداشت کیسے کر رہے ہو؟ اور کوئی بھی سرکار کے روزے کے اوپر چڑھتا ہے، خانہ کعبہ چڑھتا ہے، اور تم نے محرم اتنے بڑے بنائے ایک آدمی کو کھڑا کرنا پڑتا ہے نہ وہ گر جائے گا، تم سرکار کے روزے پہ چڑھے پھر، اور وہ بھی ایسا کہ کھڑا متو ہوگا، وہ پتہ نہیں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، پاک ہے نہ پاک، صرف وہ مستری ہوگا تاکہ کہیں ہونا اور راستے میں نکل لے تو اس کو کھول کھال کے پھر آگے چل کے باندھتے۔ مطلب یہ ساری چیزیں یہ اس کی اجازت کہاں سے دیتی ہے؟ اب سرکار کا روزہ یہاں پہ بنا ہوا ہے یا مسجد کے گیٹ پہ ہے، مان لو کوئی گھر سے چاول اور یہ تمام لڈو وڈو لا کے مسجد کے گیٹ پہ رکھ کے سرکار کے روزے پہ فاتحہ پڑھتا، گھر میں پڑھتا اپنے، اور ثواب سرکار کی روح کو پہنچاتا، تو تم بھی ایسا کرو نا۔ پھر محرم جو جا رہا پھر اس پہ یہ جو کھیلے بتاجے لڈو جلیبی کیا سمجھ کے تم اس پہ چڑھا رہے ہو؟ یہ بتاؤ کیا سمجھ؟ یہ کتابی یہ تو کم سے کم 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 کے پھل تو رکھو، کیا سمجھ کے بس لڑائی جھگڑے لے لو، بات اس نے منع ہی کیسے کرا، اور ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ وہ یزیدی ہے، بھلے عالم ہے وہ، اس کا ایمان ختم، اس پہ توبہ لازم۔ اگر اور گالی دے دیتا، گالی بک دیتا تو ایمان بھی گیا، اور اگر انکار کر
دیتا شریعت مصطفیٰ کو. اس نے کہا شریعت میں ہے، حدیث میں، قرآن میں، تو یہ کہہ رہا نہ تیری مانوں نہ قرآن کی مانوں نہ حدیث میں، امام حسین سے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، روک لے روکا جائے. گیا مفتی صاحب گئے چوراہے پہ جو کھڑے تھے، مفتی بنے گا ختم. اور بعض نا یہ بھی ہے، اس نے بھی امام پاک کا روزہ نہیں دیا، یہ بھی ڈائریکٹ محرم کو اگر امام پاک کا روزہ اس کو بھی برا طرح کہنے لگتا ہے. ادھر کے لوگ بھی بعض تجھے بھی زبان کھولنے کی ہمت نہیں. میں بتا رہا ہوں مسئلہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ لڑائی جھگڑے ختم کرو. ایک تو ویسے ہی یار ہم لوگ جیسے زبان 32 دانتوں میں پھنسی پڑی، لہذا اب بات کیا چل رہی تھی وہیں پر چلو تھوڑا سا اور بتاؤ یار. 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ توجہ رکھو میری بات. 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک کے بچے شہید ہوئے کربلا میں، لیٹے تھے. بولے لیٹے تھے نہیں لیٹے تھے؟ امام حسین بھی شہید ہو گئے تھے، ان کے بھائی عباس کے بازو کٹے ہوئے. ایک زمانے سے سنتے آ رہا تھا 3 دن کے بھوکے پیاسے، جب تک پانی پہ ان کے نانا کی حکومت، کائنات کے ذرے ذرے پہ ان کے نانا کی حکومت. اب ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا، اور ہم اتنی نسلوں کے بعد سید تو لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. میری طرف توجہ رکھو، اتنی نسلوں کے بعد، اور وہ ڈائریکٹ ایک دم علی کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے، حسن حسین کے بیٹے وہاں پہ بھائی ہیں، مگر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کربلا میں. تم کیسے حسینی؟ تمہارے یہاں کربلا میں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگ رہی ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں جلیبی ٹوٹ رہی ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں کھلونوں کی دکانیں. یہ جوان 2-1 بچے چھوٹے جو کندھے پہ ڈھال کے لے کے جا رہے ہیں میلے کو. تیرے ابا کی شادی، بچوں کو لا رہے ہیں ڈگڈگی دلا کے. کیا ہوا؟ بچوں کو لا رہے ہیں ڈگڈگی دلا کے، بچوں کو لا رہے ہیں بانسری بچے آ رہے ہیں پوں پوں کرتے ہوئے میلہ کر رہے آئیے. بچوں کو پھکنے لا رہا، پھکنے کھلونے، 10-10 5-5 2-2 کلو مٹھائی آ رہی ہے، چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں تمہارے یہاں کربلا میں. اور حد تو یہ ہے لڑکیاں میک اپ کر کے فیشنیلے کپڑے پہن کے کربلا میں میلے کو جا رہی ہے. ارے حیا کرو، شرم کرو، شرم. کسی کے باپ کی شادی نہیں ہے، کسی کا ولیمہ عقیقہ نہیں ہے. ارے نبی کے بچے دین اور اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں شہید ہوئے، انہوں نے قربانی دی تھی. تم کیسے حسینی ہو وہاں پہ مزے مار رہے ہو؟ لڑکیاں لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں، اور لفنگے لڑکے لڑکیوں کی طرف جا رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. شرم کرو. وہاں کربلا سے دین اور اسلام پھیل رہا تھا، اور تمہارے یہاں کربلا سے کیا؟ یہ باتیں کون بتائے گا؟ کتاب میں لوگے کیا؟ تمہیں نا تمہاری تاریخ سے ہٹا دیا، تمہیں بھلا دیا، تمہیں راستے سے الگ کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلام حسین پکا سچا بن جائے، اور یہ ہر چیز پہ کہ ان کے پاس یہ قربانی آ جائے کہ ہماری جان سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے مال سے سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کہیں کہ میدان میں آگے اسلام کا جھنڈا نہ ایسا کرو. انہیں پھنسا. اب میلے لگ رہے ہیں سام میلے. 3 بیٹی میں کہا وہ پلارے، کیا بولتے ہیں اس کو، بڑے بڑے ہوتے ہیں شرارے، اور پتہ نہیں کون کون سے غرارے، سمجھے؟ لاجو پلاجو ترازو مر گئے اسی پہ. دوبرا لپیٹے پھر رہی ہے، تو دوبرا. نہ ابا کو شرم ہے، نہ اماں کو شرم ہے. پاس لگائی کھانے میلے جا رہی ہیں، کربلا کے میلے. اچھا اس کو حسینی بولے. اتنا بڑا موبائل لیا جا رہی، ہیلو میں وہاں ہوں، تم کہاں؟ اور کچھ بے حیا لڑکے ہیں نا، بے حیا لڑکے. میری بات تمہیں ویسی لگ رہی ہوگی مگر سن لیو.
کچھ بے حیا لڑکے ہیں نا وہ بھی فون کر دیتے ہیں، فون اس طرف ملوں گا، اس طرف، جیسے بورانے کتے نہیں ہوتے، کتے جو کسی چور کو ڈھونڈتے رہے کتے، وہ شکاری جو زبان نکال کے پھائیں پھائیں، ایسے ہی بات بات لپھنگا ایسا میلے میں گھومتا ہے، سورت پہ 2:30 بج رہے ہوتے ہیں اور ایسا پھائیں پھائیں کرتا پھر رہا، پاس کسی کے کونی لگ جائے، پاس کسی سے جسم ٹکرا جائے، پاس کسی سے آنکھیں لڑ جائے، کسی کے فون نمبر میں، اور اگر پہلے سے چیٹنگ پہ چل لیا نا ساری توبہ توبہ ساری چیٹنگ میں باس لپ لپائے پھر رہا زبان. شرم کرو. حسین پاک کے بچے تھے, کربلا میں انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی, تمہیں عیاشی کے لیے نہیں بنائی وہ کربلا, تمہیں بدکاریوں کے لیے نہیں بنائی, بری خرافاتوں کے لیے نہیں. تم حسینی کہلانے کے حقدار ہو, ایمانداری سے کہہ سکتے ہو حسینی. یہ کام کرنے کے بعد, اور جب عورتوں کا میلہ لگتا نا, عورتوں کا, اس میں بساط خانے کی دکان ہوتی, چٹیا, بندے, کریم, پاؤڈر, لالی والی ساری چیزیں, تو 8-10 لفنگے سمجھے, جن کی پینٹ نکلی جا رہی ہے کولوں سے نیچے, اور بس گھومتا پھر رہا عورتوں, اچکا کہیں گا, اچکا عورتوں کے میلے میں گھوم رہا. ابا ہو نا تم, ابا بھولے ابا, ابا جان اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھا تم مرد کے ہجڑا, عورتوں کے میلے میں کیا خریدنے آیا تو, چٹیا بندے, تم مرد کے عورت, مرد کے چھکا, پوچھا اس کا, ادھر عورتوں کا سامان ہے مردوں کا تو نہیں, تو کیوں گھوم رہا ہے, کیوں گھوم رہا تو, پوچھا کبھی. 10-20 لفنگے کربلا شریف میں صرف عورتوں کے میلے میں گھومتے ہیں, کیوں گھوم رہا ہے؟ اس لیے میں بتاتا ہوں, چٹیا بندے نہیں خرید رہا ہے, کریم پاؤڈر نہیں خرید رہا ہے, معلوم ہے اس لیے کہ کسی کو کونی لگ جائے, کسی کے ٹکر لگ جائے, کسی سے آنکھیں لڑ جائیں, کسی سے اشارے ہو جائیں, کسی سے وعدے ہو جائیں, کسی سے باتیں ہو جائیں, کسی کا فون نمبر مل جائے. ارے شرم کرو, حسین پاک کے بچوں نے دین اور اسلام کو بچایا تھا, تو پورانے کتوں کی طرح تیری رگوں میں شیطان دوڑ رہا, اور وہ بھی کربلا میں جا کر کے تو یہ کام کر رہا ہے, اور کود کے کہتا ہے میں حسینی ہوں. ارے شرم کر, حسین کے سامنے کون سے منہ سے جائے گا؟ میں تمہیں جواب دیتا ہوں, ارے تو جو گھوم رہا, کسی کے کونی لگ جائے, جس کے تو کونی مارنے گیا تھا, اگر تیری ماں نکلتی تو کیا کرتا؟ جسے دھکا مارنے گیا تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ جس سے آنکھیں ملانے گیا تیری بھانجی ہوتی تو کیا کرتا؟ ارے جسے باتیں کرنے گیا, فون نمبر لینے گیا, وعدے کرنے گیا, تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا؟ تیری خالہ ہوتی, پھپھو ہوتی, چاچی ہوتی, تو ڈوب مرنے کی جگہ نہیں تھی. نوجوانوں, ان بچوں نے یہ جلسہ جوڑا ہے, انہیں مبارکباد دینا, اور آج اٹھو تو حسین کا نام لے کے توبہ کر کے اٹھنا کہ ہم مر جائیں گے مگر حسین کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں. جھگڑے کرا لو بس, جھگڑے کر کے, ارے یہ ایسا اور ویسا, سب مفتی بنے بڑے مفتی. مفتی شریف الاقصاب کہتے تھے ایک شعر, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, میں مفت کا مفتی ہوں, کوئی فتویٰ تو پوچھ کے دیکھے. مفت کا سمجھ رہے ہو کیا کہتے تھے؟ میں مفت کا مفتی ہوں, کوئی فتویٰ تو پوچھ کے دیکھے, ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ, ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ. ذرا سوچنے کی بات ہے, ہمیں کیا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں.
اللہ نے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اگر نہ کوئی یہ باتیں بتا دے تو بس یہ ذہن میں بٹھا دیا لوگوں کے کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، گستاخ، اور ہم خود اہل بیت میں سے سمجھ میں کیا کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، اس سے بات مت کری، گستاخ تو بنا مفتی، تو بنا۔ اور اگر کوئی نا امام حسین پاک کی باتیں کرنے لگے، اچھی اچھی باتیں بتا، اچھی اچھی باتیں بتا، تو سیدھا کہتا ہے یہ رافضی ہو گیا، رافضی، شیعہ ہو گیا۔ امام حسین پاک کی محبت کا نام شیعہ ہے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ محبت اگر دین اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے تو وہ محبت ہے، اور اگر دین اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں نہیں ہے تو وہ محبت نہیں، مخالفت ہے، وہ عداوت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سمجھاؤں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ پیچھے والے بولو الحمدللہ۔ 4 رکعت عشاء میں نماز فرض ہے نا؟ کتنی؟ عشاء کی نماز پڑھتے ہو؟ الحمدللہ پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ عشاء میں 4 رکعت، بھائی کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر کے سبحان ربی العظیم۔ اگر کوئی 4 رکعت کے بجائے 5 پڑھ لے اور وہ یہ سوچے یار میں کوئی گالی تھوڑی دے رہا ہوں، میں کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، کسی کو برا بھلا تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اچھا ہی کام کر رہا ہوں، 5 رکعتیں پڑھوں گا تو اور زیادہ ثواب ملے گا 4 کے بجائے 5۔ تو اب اگر کسی سے فتویٰ لو، کسی سے بھی، تو کہیں گے نہیں اس کی 4 ختم ہو گئی، زیادہ ثواب نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوئی۔ کہے گا کیوں صاحب؟ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، زیادہ کام کر رہا ہوں، بڑھ کے کام، زیادہ ثواب۔ بولے نہیں، تو دائرے سے آگے نکل گیا، دائرے سے آگے نکل گیا، اور دائرے سے جب آگے نکل جاتا تو یہ بھی ختم ہو جاتا، دائرے میں رہے گا، شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دائرے سے اگر نکلو گے تو وہ محبت نہیں رہے گی، وہ عداوت ہو جائے گی۔ ایک بات بنا لیے، کسی کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، بولے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ امام حسین پاک کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تجھے اجازت کس نے دی امام حسین پاک کی محبت میں تو کسی کو گالی دے، شریعت کے خلاف کام کر؟ پہلے تو تجھ سے امام حسین پاک ہی راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے شریعت کے خلاف چلنے والوں کو اپنے بچوں کی گردنیں دے دی، قربانی دے دی، مگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ معاملہ تو یہی تھا، شریعت مصطفیٰ انہوں نے مقدم رکھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے اگر نکل کے محبت کرو گے تو تمہاری محبت نہیں۔ اب طریقہ یہ ہے، 10 دن یا پورا مہینہ، پورا سال، کبھی بھی امام حسین پاک کا ذکر کرو۔ پہلی تاریخ محرم کی قرآن خوانی کراؤ، آج میں علی اصغر کے نام کی قرآن خوانی کراتا، دوسرے دن علی اکبر کے نام کی قرآن خوانی، تیسرے دن حضرت امام قاسم، اون محمد، حضرت سکینہ، حضرت زینب، سمجھے، حضرت عباس، امام حسن حسین، تمام اہل بیت قرآن خوانی کرائے گا۔ آج میں مدرسے میں یا مسجد میں امام حسین پاک کے نام کا پنکھا لگاتا ہوں تاکہ جتنے ہوا کھائیں گے کامیاب ہو جائے گا۔ سن لو، اب تقریر مجھے کرنے دو، سمجھ میں آ رہی؟ جذباتی ہے، رکا نہیں جا رہا، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ایسے چوراہوں پہ بھی کرتے ہو تم لوگ، توجہ رکھو۔ چلو، تو امام حسین پاک کے نام کا یہ سب کرو، کہیں پہ نل لگوا دو امام حسین پاک کے نام کا، راہگیروں کو پانی پلاؤ، سبیل لگاؤ، کھچڑا پکاؤ، بریانی پکاؤ، لنگر کرو حسین پاک کے نام کا۔
کسی غریب کی چھت ڈلوا دو، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں کرو جو کام انہوں نے کیے تھے، جس کام سے وہ خوش ہوتے ہیں، نانا خوش ہوتے ہیں، تو یہ تو رہے حالات، یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا کم بخت؟ حسین پاک کے نام کا ڈھول لے کے آئے گا اور ڈنکا لے کے آئے گا، چوراہے پہ ناچ رہا ہے کہ حسین پاک کے نام پہ ڈھول بجا، تیرا قبر میں فرشتے ڈھول بجا رہے۔ شریعت مصطفیٰ کے خلاف جو چیز خلاف ہے وہ خلاف، تمہیں اجازت نہیں، ورنہ اللہ والوں کو بدنام مت کرو۔ جشن نکلتا، جلوس نکلتا حسین پاک، توجہ رکھنا، نوجوان جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ حسینی، ہری پٹی باندھ لی یا کالی پٹی جو بھی باندھ لی، جا رہا بڑے حسین حسین کہتے ہیں، مگر یہی گلی سے جب نکلتے چھت پہ کھڑی ہیں لڑکیاں، چھت پہ کھڑی ہیں عورتیں، وہیں زیادہ کودتا ہے یہ لپنگا، ان کو دیکھنے کے بعد کودنے لگتا حسین 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 نعرہ حیدری، تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے، اس کی نظر ہم پہ آ جائے۔ ارے شرم کر، حیا کر، غیرت کر، مجھے بتا تجھے حسین کا عشق کدا رہا ہے یا اس شیطانیت کا عشق کدا رہا ہے؟ ارے یاد رکھو، شریعت کے خلاف اگر کودو گے تو جہنم کی کاٹ بنا دیے جاؤ گے، اور اگر محبت میں حسین پاک کے غلام بن جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ بدنام کرتے ہمیں، بدنام کرتے، فیصلہ کرو، فیصلہ کرو، ذرا خود سوچو یہ کہاں زیادہ کودا، ایمانداری سے بتائیے، اس کو حسینی کہلانے، یہ کہلانے کا حقدار ہے؟ بولو، کم سے کم 3 روٹی کھاتے ہیں، 1.5 کی عقل رکھو۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آج کل جھگڑے کا سبب بن رہی ہیں۔ اور ایک بات اور نکل آئی، اسلام نے یہ کہا کسی کو تکلیف مت دو۔ جہاں پہ جھگڑا ہونے کے زیادہ امکان ہوتے نا، اگر غیر مسلموں کا محلہ ہے تو باہر وہیں پہ کودے گا، ہم سب ایک ہیں، ہم سب، ابا کا کہنا مانتا نہیں ایک ہے کہ ہمارا اسلام اور ان کا اسلام، نماز پڑھ کے نہیں آیا، ہمارا اسلام ہے۔ یہاں تو خیر ایسا، شہروں میں دیکھو انہوں نے پتھر بازی کر دی، سب کر دی، جھگڑے ختم۔ تمہیں دیکھ کے نا یار، تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے نا، چہرے پہ داڑھی، سر پر ٹوپی، اللہ چلو نا، تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی، یہ ساری چیزیں بولے نبی، اور تمہیں دیکھ کے نا اپنے نہیں بلکہ غیر بھی کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ غیر مسلموں کی لڑکی نا میک اپ کر کے سب اس طرح کر نظریں نیچے کر کے نکل جاؤ گے نا، انہیں بھی پتا چلے یار کوئی جا رہا ہے، دل پہ قابو رکھنے والا، ارے ہمیں شیطانوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، انہیں بھی لگے، انہیں بھی لگے۔ ایک تاریخی برق رکھ رہا ہوں، ایک قلعہ نا کسی سے فتح نہیں ہو رہا، بھتیری قوموں نے زور لگا دیا، اب حضرت خالد بن ولید کچھ نوجوانوں کو لے کر کے اور اسلامی جھنڈا لیا، نوجوان صحابہ کرام، تمہاری کیا جوانی، 20 سال کا 25 سال کا، سمجھے، لیور کام نہیں کر رہا، کمر میں درد ہے، لیو 52 پی رہا، تمہاری کوئی جوانی، ساری جوانی تم نے موبائل پہ نکال دی، موبائل میں الٹا سیدھا فوٹو دے، کمرے میں الٹا، اسی میں بیر آ گیا، اماں کہہ رہی ہے صبح کو تیری آنکھیں بڑی لال ہے، تیرا چہرہ کیا ہو گیا تجھے؟ بولا وہ رات بھر میں نے پڑھائی کری ہے، پڑھائی کری، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں،
مگر سوچو وہ نوجوان تھے، اسلام کا جھنڈا گیا، ہنگامہ گیا ہنگامہ، کون آ گئے؟ بولے اسلام والے مسلمان، تلواریں نکال لو سب لوگ۔ خالد بن ولید جیسا، اور وہ لوگ یار جوان تھے، جوان شیر تھے، اپنی ماں کے شیر تھے، شیر، تلواریں چمچما رہی تھی ان کی بھی۔ ان کے پادریوں نے، پادری بولتے ہیں بڑے بڑے مولانا کو، ان کے جیسے اپنے مفتی ہوتے ہیں نا، ایسے ان کے 6 لوگ آئے، سب کو روک دیا، نہیں نہیں نہیں، تمہاری ہمت نہیں ہے مسلمانوں سے لڑ لو، ایمان والے ہیں، یہ بچے پیش کر دیں، جان پیش کر دیں، مگر دین اور اسلام کو آگے رکھتے ہیں۔ کافر بولے ہم بات کریں گے ان سے، ہم پہچانیں گے۔ یہ 6 لوگ گئے بات کرنے، کہا تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، ہم سب مزدور ہیں، ہم سپاہی ہیں دین۔ کہا پھر بھی کوئی؟ خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر دیا، کہا یہ، کہا سنو تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو؟ کہا جی۔ کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ لوگ، مگر یہ مت سمجھیو ہم بزدل ہیں، ہم لڑنے میں اتنے ہیں کہ تلواریں اگر نکال لیں تو کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ تو خالد بن ولید مسکرا کے بولے ہم نے تو گھٹی میں ہی یہ پیا، ہم بھی اٹھنے والے نہیں، مگر تم مسلمان ہو تو ہم تم سے لڑنے والے نہیں، ہم قلعہ تمہارے حوالے کرتے مگر شرطیں ہیں تھوڑی۔ بولے کیا؟ بولے ایک شرط یہ ہے، صبح جب سورج نکل آئے تو آپ ہمارے اس قلعے کے دروازے سے اس قلعے تک گھوڑوں سے اتر کے پیدل چلے جانا، اور پھر اس قلعے سے نکل کے ہماری جو بازار ہے، مارکیٹ ہے، اس بازار میں ہو کے یہاں تک آ جانا۔ تم تو ایمان والے ہو، اگر تمہارا کسی کا ایمان نہ پھسلے، تم اپنے راستے سے نہ ہٹو تو قلعہ تمہارے حوالے، ورنہ ہمارا، ہم مار دیں گے تم کو۔ خالد بن ولید بولے ٹھیک ہے چلو ایسے ہی کر لو۔ وہ چلے گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بولے یار یہ تو بہت لڑنے والے ہیں، اتنی جلدی تو قلعہ نہیں دے دیتے، معاملہ کیا؟ کچھ لوگ بولے یہ سازش کر رہے ہیں، قلعے میں ہمیں گھیر کے مار دیں گے۔ تو خالد بن ولید بولے ہم نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا اور نبی کا درود ہماری بھٹی میں، اب ہم بھی تلوار چلانے میں کم نہیں ہیں، دیکھا جائے گا، بچ گئے تو غازی ہے ورنہ شہید، ہم تو کفن سر سے باندھ کے چلتے ہیں اور تو ایس ایم ایس لے کے چل لیا، کفن باندھ کے چلتے ہیں۔ رات بھر انہوں نے عبادت کی، دعا کی، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد خالد بن ولید نے تقریر کی، کہا سنو جوانوں، کہا جی، کہا پہلا گھوڑا میرا قلعے کے اندر داخل، میرے پیچھے تم سب لوگ قلعے کے اندر داخل کر دینا، 4-5 لوگ ادھر نظر رکھیے، کچھ ادھر، کچھ آگے، کچھ پیچھے، تلواریں ہاتھوں میں لے لینا، جہاں سے بھی اگر تیر آ جائے ٹوٹ پڑنا، دکھا دینا نبی کے غلام ہوتے کیا، ان کو دکھا دیں گے طاقت کیا ہوتی ہے، انہیں دکھا دیں گے تلواریں چلتی کیسے، ہماری تلواریں بھی زنگ آلود نہیں ہوئی۔ کہا ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید اور یہ سب لوگ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے تلاوت کی اور یہ سب تقریر کی، کرنے کے بعد وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر، گھوڑے پہ چڑھ، تلواریں نکالی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے وہاں پہ پہنچے قلعے کے کھیت۔ خالد بن ولید نے گھوڑے کو روک کر بسم اللہ پڑھ کر کھینچ کے، اور جب گھوڑے کو ڈھیل دیے اور گھوڑے نے ماری پلاچ پار، قلعے کے اندر دروازہ کھولا، سارے آگے نبی کے غلام، بیٹا نبی کے غلام آگے۔ خالد بن ولید نے گھوڑے کی رسی اوپر، سب نے تلوار، چل رہے تھے شیروں کی طرح، اور تو چل رہا کمر ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی یوں، گال گلے میں پٹک، گال میں گڈھے پڑے، آنکھیں تیر رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سئی کے کانٹے، کولوں پہ گوشت نہیں ہے، پینٹ نکلی جا رہی، اور اچکا ایسے جھانک رہا، تیری میری بہن بیٹیوں کو شرم کر، اس کو جوانی کہیں گے؟ وہ جوان تھے، ہیرو تھے، ہیرو، اسلام کے ہیرو تھے، ہیرو۔
تلواریں نکال شانے ہلاتے ہوئے جا رہے تھے کہ کدری سے ذرا نیزے کی آواز آ جائے، تلوار آ جائے، خون تھے ان کے چہرے سرخت تھے. کوئی بچہ نہیں تھا قلعے میں، نہ تلوار نہ نیزہ، کوئی نہیں آیا. اس قلعے کے گیٹ سے اس قلعے تک پہنچ گئے. خالد بن ولید بولے کوئی نہیں. خالد بن ولید نے مورچہ گھیر لیا، کہا یہیں قلعے کے گیٹ پر کھڑے رہنا اور میں اب مارکیٹ کا جائزہ لے کے آتا ہوں. جب تک میں آ نہ جاؤں تب تک تم یہ مورچہ مت چھوڑنا، اور اگر اللہ اکبر کی آواز، نعرہ تکبیر کی آواز آ جائے تو تلوار پھر چلانا گاجر مولی کی کاٹتے ہوئے آ جائے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آ جانا. لیکن جب تک میری آواز نہ آئے، میں نہ ہوں، تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا، یہ مورچہ نہیں چھوڑنا. بولے ٹھیک. کتنا کہنا مانتے تھے. آج بھائی بھائی کا کہنا نہیں مانتا، بیٹا باپ کا کہنا نہیں مانتا، بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتا. اور تو لے لو الگ. وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے. خالد بن ولید جب مارکیٹ میں گئے تو مارکیٹ میں کوئی نہیں، صرف جوان لڑکے. او بچوں ادھر دے، مدرسے لے جاؤں گا پکڑ کے، 8 سال پڑھاتا ہوں تو توجہ نا. خالد بن ولید نے دیکھا وہاں پہ جوان جوان لڑکیاں میک اپ کر کے کھڑی کر گئی. آدھے آدھے اشارہ سمجھ رہے ہو، جسم دکھ رہے ہیں ان کے. کسی کا یہاں سے پھٹا ہوا یہ ران دکھ رہی ہے، کسی کا پیٹ پہ پھٹا ہوا ٹنڈی کے نیچے کا جسم دکھ رہا. میرے اشارے سمجھ رہے ہو. بال کسی کے وہ جوڑا، کسی کے گھمپے، فیشن. اور ان لڑکیوں کو پورا کہہ دیا تھا آج مسلمانوں کے ایمان کو بہکانا. بولے ہمیں بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، منٹوں میں ہم ختم کر دیں گے. انہوں نے کہہ دیا تھا قلعہ تمہاری وجہ سے ہے، اگر غلط کام کرنا پڑے تو کر لینا. خالد بن ولید نے جا کر دیکھا تو لڑکیاں تیار، اور یہ تو چونک گئے، واپس آ گئے. کہا بھائیو آج جو جنگ جیتی جائے گی تلوار سے نہیں، طاقت سے نہیں، داؤ پیچ سے نہیں، آج نبی کی سیرت سے، نبی کے کردار سے. آج بتا دینا نبی کا غلام کیا ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ایسے ایسے معاملہ. کہا چلو تمہارے آگے پھس پھسے گھوم رہے، پھس پھسے. وہ لوگ 4 بیوی رکھنے والے تھے، 3 بیوی. ان کے جسم میں طاقت تھی، وہ جوان تھے، انہیں کتنا جوش ہو. تیرے پاس کیا جوش ہے؟ ہلکا سا کودا پھر رہا شیطان رگوں میں، بات اٹھلانے لگا. یہ طاقت ہے. وہ کھجور کھاتے تھے، بکری کا دودھ پیتے تھے، ستو کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے. تو اگر مکہ کا آٹا کھا لے پکڑے پھر بیٹھ امی امی. اب امی کہہ رہی حضرت پڑھ کے پھونک دو میرے بیٹے کا لیور ٹھیک نہیں ہے. لیور وہ 20-25 سال میں تیرا لیور. مگر یہ نوجوان جن کی جوانی چھلک رہی تھی، آئے چہرے تھے ان کے، نورانیت روحانیت ساری ٹکر. کہا ٹھیک ہے ہم نبی کے غلام ہیں. تو کیسا نبی کا غلام؟ حسین پاک کے جلسے میں، محفل میں، جلوس میں اگر جا رہا تیری نظر ان لڑکیوں پہ پڑ رہی، وہیں پہ زیادہ کود رہے ہو. کربلا میں جا رہا تو ادھر گھومتا پھر رہا گدھوں کی طرح جدھر عورتیں گھوم رہی کہ کوئی ٹکرا جائے، کسی سے بات مل جائے، بس افیئر شروع. مگر سنو، وہ نوجوان خالد بن ولید نے تلوار ہاتھ میں لے لی، چلے درود شریف پڑھتے ہوئے. نیچے کو نظریں، نوجوان خوبصورت، سارے صحابہ نبی کے غلام پیچھے پیچھے قدم پہ قدم رکھ رہے. لڑکیوں نے دیکھا سیٹیاں مارنا شروع کر دی، بال ہلانا شروع کر دی. لڑکیوں نے اپنا جسم ہلانا شروع کر دی، تالی بجانا شروع کر دی. جنہیں اتنی لفٹ ملے، موقع ملے، اور جن کے پاس جوش بھی ہو، چلو طاقت نہیں ہے تو پھوکا دو قدم. جن کے پاس ساری چیزیں مگر سب سے اوپر عشق تھا، عشق نبی. اعلی حضرت نے کہا تھا، اعلی حضرت نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. وہ چل رہے ہیں، عورتوں نے تالیاں بجائیں
नहीं, सामने आ गई अपना जिस्म खोल खोल के, एक दूसरे पे धक्का दे रही है, मजाक कर रही है, एक दूसरे की गलत जगह पे हाथ डाल रही है, इशारा समझ रहे हो मेरा, और बहुत गलत हरकतें कर रही थी, मगर ये नबी के गुलाम थे, सीटियां बजा रही है, इनकी नजरें नीचे को थी और यही कहते हुए जा रहे थे वो कमाल हुस्न। आला हजरत ने उसकी तर्जमानी की, कहीं सोचो ये शेर तो वक्त आई नहीं, समझे, मफहूम तर्जमानी कर आला हजरत ने, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, समझे। जा रहे नबी का हुस्न उनकी नजरों में था, नबी का किरदार उनकी नजरों में था, नबी का अखलाक उनकी रगों में था। अल्लाह अल्लाह जा रहे हैं, वो औरतें ताली बजाती रह गई, मगर किसी ने ऐसे तिरछी नजर तक से नहीं देखा, तवज्जो नहीं डाली। होगा कोई होगा, हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत थोड़ी है, अरे होगा कोई होगा, हम इस्लाम के चाहने वाले हैं जहां गैर औरत की तरफ को देखना जायज नहीं है, हम वो मुसलमान हैं दुनिया वालों को दिखा देंगे। ओ मुसलमानों के बच्चों सुनो, वो नौजवान जा रहे हैं, जब निकल गए हाथ से वहां पहुंचे, वो लड़कियां बोली, ओ जाने वालों मुसलमानों, तुमने तो नहीं देखा मगर हमने देख लिया, ये बताओ दुनिया में कि हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है? तो उन्होंने जवाब दिया था नजरें नीचे करके, अरे हम उस नबी के आशिक हैं जिसके दरवाजे पर सूरज और चांद खूबसूरती की भीख मांगा करते हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं जिनकी चौखट पे खूबसूरती दम तोड़ती है। अरे तुम क्या चीज हो, हमारी नजरों में कुछ नहीं हो, हम उस जाने जाना के गुलाम हैं जो अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला है, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब इतना कहा तुम तो हमारे गिरवीदा नहीं हुए मगर हम जरूर हो गए हैं, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो हमें भी उसी नबी का कलमा पढ़ा दो, ताकि हमारे इस्लाम में औरतों के जिस्म से खिलवाड़ नहीं, इज्जत की जाती है, इज्जत का हमें भी उसी नबी का पता बता दो, उसी नबी का कलमा पढ़ा दो, जहां बेवाओं की इज्जत की जाती है, जहां औरतों की इज्जत की जाती है, जहां किसी का कोई सहारा ना हो उसको सीने से लगाया जाता है। औरतों ने अपना जिस्म ढकाता और कलमा पढ़ लिया था। ये थे नबी के गुलाम, ये थे इस्लाम के शहजादे, ये थे पक्के सच्चे सिपाही जिनके किरदार से लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आ। और अपने क्या हाल है, अपने क्या हालात है? अब तो लड़के ना क्लिप बना रहे हैं, छोटी छोटी क्लिप, टिकटॉक, वो लफंगे ना, कोई टांग उठाए, कोई नाक उठाए, कोई दो लड़की एक लड़का, एक लड़की दो लड़का, इस तरीके से बना रहे, 2-2 मिनट की क्लिपें, हंसी मजाक गलत बातें कर रहे हैं और वो समाज में फैला रहे हैं, समझे। हमारी बेटियां हमारे बेटे सब उसे देख रहे हैं, अब्बा अम्मा सो रहा पढ़वा, बड़ा भोला बड़ा सीधा। एक हदीस सुनना चाह रहे, इजाजत हो खत्म कर दूंगी? पहले टाइम देख लो, तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। हाँ बस ये हदीस और पढ़ दूं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही। ये माँ बाप के लिए हदीस है और ये पढ़ना जरूरी समझता हूँ, ताकि हो सकता। एक बात बताऊं यार, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, आपस में लड़ाई झगड़े खुराफाते बंद करो, अपने मोर्चे संभालो, अपने मोर्चे से। बहुत नाजुक वक्त, बहुत नाजुक दौर है, समझ में आ रही है तुम्हारी? अपने अंदर ताकत लाओ, आपस में ही तुम लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, तेरी मेरी बहन बेटियों को टकराओ। पहले बताते थे कि पड़ोस का पड़ोसी पर कितना हक है, आज तो असर के बाद बकरियों की तरह लड़कियां छड़ जाती हैं छत पर। क्या झांक रही है? अब्बा की आंखें फूट गई हैं क्या? अम्मा क्या पागल है क्या? तेरी बेटी जो अम्मा को सब पता कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला इठला के किससे बात कर रही, कौन है इसका ऐसा?
अम्मा पागल है क्या? सब पता है, अम्मा को पता है। अब्बा को चलो नहीं है, कहीं काम से चला जाए, मगर अब्बा को पता है। आधे घंटे से छत पे घूम घूम कर जो बातें कर रही, अम्मा पागल है क्या? पता है इसे। जब बिल्कुल प्याला भर जाता, मोहल्ले में बदनामी उड़ने लगी, बातें बनने लगी, इधर उधर फुसफुस लोग करने लगे। बस अब आएगी रोती हुई अब्बा के पास, अपने शौहर के पास, कहेगी पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, कोई असर हो गया है, कोई जादू हो गया, 15 दिन से खाना भी संभल के नहीं खा रही, पहले तो बहुत अच्छी थी, अब तो बेकी बेकी बातें कर रही, मेरी बेटी को कोई असर हो गया, उसी का नाम ले रही है। अच्छा, जादू हो गया असर? इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। पहले से कहा था अब मियाँ तेरी बेटी को ठीक करेगा, और मियाँ इतना बड़ा कम वक्त है, बास मियाँ अल्लाह माफ। पहले तो मियाँओं को नापा जाएगा, उन मियाँ, हालांकि मैं भी मियाँओं के घर में पैदा हूँ, सैयद हूँ, तो उन मियाँओं की बात कर रहा जो शरीयत के खिलाफ है। एक मियाँ बोला 19,000 तेरे ऊपर जिन है, एक ही मिनट में गिन लिए। मैंने कहा 3-4 मिनट में तू गिनती खाली गिन के दिखा दे 19,000, तुझे दिख भी गए। बोला बता तुझ पे इतना बड़ा सहाबा है, सहाबा का मसला है, निकाल के आ रही सहाबा ने क्या बोला था? बोला इतना बड़ा काफिला है। बोली मियाँ कितने जिन? बोले 19,000। कितना बड़ा झूठा है यार ये, 1 मिनट में गिन लिए और तुम भी ईमान ले आ रहे, बड़े पहुंचे हुए हैं, नजर डालते ही बता दिए, मार डाला। बड़ा नापा जाएगा इन मियाँ को, वो धमाल मचाया जाएगा कब्र में, छाट छाट के मारा। अच्छी खासी 2 भाइयों में बनी हुई थी, किसी के सर में दर्द हो गया, पहुंच गए मियाँ के पास, बोले वो तेरे बड़े भैया छोटे भैया की बहू ने करा दिया। हो गई ऐसे, ऐसे हो गई। इस मियाँ को भी मार दियो जान से, जो औरतों से हाथ पांव दबाता, पीर पीर। और तो ये गोश्त में पिलपिला कर दिया औरतों ने दबाते दबाते। अब मेरा मशवरा, बहुत दिन हो गए हाथ पांव दबाते हुए, 2-4 औरतें मोटे मोटे मिलकर ना इस मियाँ का गर्दन दबा दो, जो होगा ना मियाँ ही रहेगा, मियाँ खत्म, ना बांस होगा ना बांसुरी बनेगी, खत्म। यार खिलवाड़ कर लिया दीन इस्लाम का, गंद मचा के रख दी तूने। डायरेक्ट ली के 19,000। ये औरत है कि फैक्ट्री, एक जिन का झटका 19,000 लटका कर रही है। अरे क्या होगा, अब तुम इतनी जल्दी ईमान ले आते हो? जरा सोचो, जरा सा सर में दर्द हो, बोले तुझे जादू करा दिया, तेरी मियाद रख दी है, मियाद। बोले फिर मियाँ कैसे कटे? बोले 15,000 का बकरा काटेगा। बकरा नहीं काट रहा, तुम्हारी जेब काट रहा है, जेब जेब काट रहा। बोले उतारा होगा, उतारा ही उतारा, कैसा उतारा? बोले समझ में नहीं आ रहा। और उतारा ऐसी चीज, बोले तुम खुद लिए, ऐसी चीज बताएगा जो मिले ही ना, नाम भी पता नहीं संस्कृत में ही लाता है। बोले ये लिए 2-4 दुकान हो, बोले मियाँ नहीं मिल गया। बोले महंगा है ना, सब रखते नहीं। बोले कितने? बोले 12,000 का। मियाँ 12,000 ये ले लो, तुम खुद ही लिए, ये तो चाहिए रहा था, नाम ही इसलिए बता दो। बोले हाँ चल ले आओ, उतारा चल ले आओ। बोले 10% और रह गया, 10%। इसे परसेंट का भी पता चल गया। हाँ हाँ वही तो समझे ऐसा। और जिन उतारते उतारते जुमला गलत हो रहा, कई तो लेके ही भाग गए। हाँ जिन उतारते उतारते लेके भाग गया, अब उतरवा ले जिन, तू भी भगा दी घर से भी। कितनी भाग गई, कैसे हालात खत्म। अपने आप को संभालो। वो माँ बाप, हदीस पढ़ने जा रहा था, अक्सर उसमें पढ़ता हूं मैं तकरीरों में, नबी ने फरमाया सलासा ला यदखुलून अल-जन्नह अल-आक़ लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। आपका मैक बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह बरकत फरमाए, कोई कमी नहीं। कहाँ का? ठीक है माशाल्लाह ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया बोला। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसा कर देते हैं ना, ज्यादातर पढ़ने वाले खराब करा लेते हैं। हजरत ऐसे ही कि थोड़ा ई को दो, यू दो, बेस बड़ा। अबे तू मास्टर है या वो मास्टर है? अब वो ये कह रहे थोड़ी नाक का शेर उठाओ, थोड़ा सा नीचे गिराओ, यूं करो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और
روزگار ہے نا. بہرحال جو چیز اچھی اچھا میں بہتر. نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. کتنے لوگ جنت میں نہیں؟ یہ کوئی مولانا کوئی پیر کا قول نہیں، یہ نبی کا قول ہے. اگر نبی منع کر دیں تو کوئی پیر جنت میں لے جائے گا؟ کوئی مفتی صاحب، مولانا صاحب، مقرر صاحب، شاعر صاحب، کوئی نہ کوئی لے جائے گا؟ نہیں. اگر نبی منع کر دے تو نبی کی بات، پوری دنیا کا کلام ایک طرف اور نبی کا کلام. نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. 3 لوگ جنت میں. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کو جو ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 2 والدیوس. دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے میلوں ٹھیلوں میں جا رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں موبائلوں میں چلا چلا کر کے بے حیائی کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اسلام کو داغ داغ کر رہی ہیں. ان کا پہناوا فیشنیلا، چلنے کھانے پینے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اور ان کے پہناوے کھانے پینے چال و چلن سے وہ ماں باپ راضی ہیں. تو یہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. میں تو حدیث سنا رہا. اچھا شوہر بھی دیوس ہے. شوہر کون؟ جو اپنی بیوی کو فیشنیلے کپڑے پہنا ہے اور بس سونٹ بتاشے کھلانے لے جا رہے ہیں. ادھر لالی میک اپ لگا ہوا، تب میک اپ، بال ادھر پڑے ادھر پڑے، اور وہ ٹھیلا سونٹ بتاشے، یہ کیا بولتے ہیں؟ چاٹ بتاشے، گول گپے، سمجھے؟ ٹیڑھے کے اپنی گول گپے جو بھی سونٹ بتاشے، تو وہ بھگو کے ڈال کے ایسا منہ پھیلائے گی ریچھ کی طرح، ریچھ کا اب پوری بارات، پورا میلہ، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ایسا گئے بارات میں، پہنا لی ساڑی واڑی صاحب، جو میک اپ کرا لیا، پوری بارات دیکھ رہی ہے. ادھر کرسی ڈالی الگ ایک طرف، دونوں میاں بیوی سامنے بیٹھے، ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں. وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اس سے ہنسی مذاق کی بات ہے. اماں آ گئی لڑکی کی، بولی دیکھو تو میرا داماد کتنا اچھا ملا. اچھا یہ بے حیا، بے حیا، یہ لفنگا لفنگا. اور بس جب پتہ چلا ارے ہاں بھائی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی یار، سنا بہت شاندار بیوی ملی، تم نے یار ملاقات نہیں کرائی، بس لائف فیشن کرا، وہ کر رہی ہیلو، اب ادھر سے ہاتھ میں ڈوب کے نہیں مرا گیا. ذرا شرم کرو، غیرت کرو. جو میلوں ٹھیلوں میں بھیج رہا، لے کر کے جا رہا بے پردہ، بازاروں میں گھما رہا بے پردہ، بے حیائی کر رہا، جس کی بیوی غیر مردوں سے ملتی ہو، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہو، فیشنیلے کپڑے پہن کے بے حیائی کرتی ہو، وہ شوہر راضی ہو اس کے پہناوے پر، تو وہ شوہر بھی دیوس ہے، دیوس ہے. اور وہ دیوس جنت میں نہیں. وَرَجُلَةُ النِّسَاء. وہ مرد جو عورت کی شکل و صورت بنانے والے ہیں. کنگا لگا رہا، کنگا. کتنے لڑکے دیکھو گے تم نے کنگا لگا ہوا، کتنے دیکھو گے ربڑ بینڈ ڈالے ہوئے، کتنے کنڈل. اور وہ لڑکیاں جو مردوں جیسا لباس پہنتی، ان کی وضاحت بنائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. پیارو میری طرف توجہ دو. آج کے بعد لڑائی جھگڑے ختم. تم اتنے پیار سے اور ایسے سنجیدہ ماحول میں تقریر سنا کرو، اتنے پیار سے سن رہے ہو، اتنے اچھے انداز میں سن رہے ہو. الحمدللہ الحمدللہ. آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کر دو. جو ترتیب نہ ہمیں بزرگوں نے دی ہے، علماء نے دی ہے، وہی ترتیب. اس پہ بہت جھگڑے چل رہے ہیں آج کل، سمجھے؟ خلیفہ اول جو ہیں وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں،
اور خلیفہ دوم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، خلیفہ سوم جو ہے حضرت عثمان غنی ہیں، اور خلیفہ چہارم مولا کائنات حضرت علی ہیں۔ ان چاروں کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، مجھ جیسا اگر کم علم بیان کرنے پہ آ جائے تو کئی راتیں گزر سکتی ہیں، تو پھر یہ بڑے بڑے علماء کتنا بول سکتے ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں زبان مت کھول دینا، کسی ولی کے بارے میں، شہید کے بارے میں زبان مت کھول دینا، برائی کی تنقید کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے ایمان کی فکر کرو، چوراہوں پہ مفتی مت بنو، باتیں مت بناؤ، اس میں اپنی طبیعت مت ملاؤ شریعت میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ شریعت میں طبیعت مت ملاؤ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تو جا کے اپنے مفتی صاحب سے پوچھو، اپنے عالم صاحب سے پوچھو، اس پہ عمل کرو۔ سمجھ میں آگی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کیجئے۔ پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔